अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैंने आप हज़रात के लिए इस तरीक़े के वीडियोज़ बनाए हैं कि आप हज़रात घर बैठे कुरान मजीद का रोज़ एक रुकू हिंदी व उर्दू तर्जुमे के साथ आसानी से सुन सके। इसलिए आप हज़रात मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, कमेंट्स करें, वीडियोज़ लाइक करें, इन वीडियोज़ को नेकी की नीयत से शेयर करें। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अल्हम्दुलिल्लाह। सूरह बकरा दूसरे पारे का 16वां रुकू सुनाया जाएगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम तरा इलल लज़ीना खरजू मिन दियारिहिम व हुम उलूफुन हज़रल मौत फ़क़ाल लहुमुल्लाहु मूतू सुम्मा अहयाहुम इन्नल्लाह लज़ू फ़ज़लिन अलन्नासि वलाकिन्न अक्सरन्नासि ला यशकुरून। वक़ातिलू फ़ी सबीलिल्लाहि वअलमू अन्नल्लाह समीउन अलीम। मन ज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसनन फ़युज़ाइफ़हु लहू अज़आफ़न कसीरा वल्लाहु यक़बिज़ु व यबसुत व इलैहि तुरजऊन। अलम तर इलल मलइ मिन बनी इसराईल मिन बअदि मूसा इज़ क़ालू लिनबिय्यिन लहुम इब्अथ लना मलिकन नुक़ातिल फ़ी सबीलिल्लाह क़ाल हल असैतुम इन कुतिब अलैकुमुल क़ितालु अल्ला तुक़ातिलू क़ालू वमा लना अल्ला नुक़ातिल फ़ी सबीलिल्लाहि वक़द उख़रिजना मिन दियारिना व अब्नाइना फलम्मा कुतिब अलैहिमुल क़ितालु तवल्लौ इल्ला क़लीलन मिनहुम वल्लाहु अलीमुम बिज़्ज़ालिमीन। वक़ाल लहुम नबिय्युहुम इन्नल्लाह क़द बअस लकुम तालूत मलिका क़ालू अन्ना यकूनु लहुल मुल्कु अलैना वनहनु अहक्कु बिल्मुल्कि मिन्हु वलम युअत सअतम मिनल माल क़ाल इन्नल्लाह अस्तफ़ाहु अलैकुम वज़ादहु बस्ततन फ़िल इल्मि वल जिस्म वल्लाहु युअती मुल्कहु मन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। वक़ाल लहुम नबिय्युहुम इन्न आयत मुल्किही अन यअतियकुमुत ताबूतु फ़ीहि सकीनतुम मिर रब्बिकुम व बक़िय्यतुम मिम्मा तरक आलु मूसा व आलु हारून तहमिलहुल मलाइका इन्न फ़ी ज़ालिका लआयतन लकुम इन कुन्तुम मुअ्मिनीन। तर्जुमा। अलम तर इलल लज़ीना खरजू मिन दियारिहिम व हुम उलूफुन हज़रल मौत फ़क़ाल लहुमुल्लाहु मूतू सुम्मा अहयाहुम
ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کی طرف جو اپنے گھروں سے نکلے اس حال میں کہ وہ ہزاروں تھے، وہ نکلے موت کے ڈر سے، پھر اللہ نے ان سے فرمایا کہ تم سب مر جاؤ، پھر اللہ نے ان سب کو زندہ فرما دیا۔ یقیناً اللہ انسانوں پر احسان والے ہیں، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور قتال کرو اللہ کے راستے میں اور جان لو کہ اللہ سننے والے علم والے ہیں۔ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون۔ کون ہے جو اللہ کو قرض دے، اچھا قرض، پھر اللہ اس کے لیے اس کو کئی گنا بڑھائے، اور اللہ تنگی کرتے ہیں اور وسعت کرتے ہیں، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ مِن بَعْدِ مُوسَىٰ إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں بنی اسرائیل کی جماعت کی طرف موسیٰ علیہ السلام کے بعد جب کہ انہوں نے کہا اپنے نبی سے کہ آپ ہمارے لیے کسی کو بادشاہ بنا کر ہمارے ساتھ بھیجیے تاکہ ہم اللہ کے راستے میں قتال کریں۔ تو نبی نے فرمایا اگر تم پر قتال فرض کیا جائے تو ہو سکتا ہے کہ تم قتال نہ کرو۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں کیا ہوا کہ ہم قتال نہ کریں اللہ کے راستے میں، حالانکہ ہمیں اپنے گھروں سے اور اپنے بیٹوں سے نکال دیا گیا۔ پھر جب ان پر قتال فرض کیا گیا تو مکر گئے، مگر ان میں سے تھوڑے، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتے ہیں۔ وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم۔ اور ان لوگوں سے ان کے نبی نے فرمایا کہ یقیناً اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ بنا کر بھیجا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کے لیے ہم پر بادشاہ کیسے ہو سکتی ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس کے لیے ہم پر بادشاہت کیسی ہو سکتی ہے
حالانکہ ہم اس کی بنسبت بادشاہت کے زیادہ حقدار ہیں، اور اس کو تو مال کی وسعت بھی نہیں دی گئی۔ نبی نے فرمایا کہ یقیناً اللہ نے اس کو تم پر منتخب فرمایا ہے، اور اس کے لیے علم اور جسامت میں زیادہ وسعت دی ہے، اور اللہ اپنی سلطنت دیتے ہیں جسے چاہتے ہیں، اور اللہ وسعت والے علم والے ہیں۔ وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين۔ اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا کہ یقیناً اس کے بادشاہ ہونے کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے تسکین کی چیز ہے، اور ان تبرکات کا بقیہ ہے جس کو آل موسیٰ اور آل ہارون نے چھوڑا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی اولاد اور ہارون علیہ السلام کی اولاد نے چھوڑا، اس کو فرشتے اٹھا کر لائیں گے۔ یقیناً اس میں نشانی ہے تمہارے لیے اگر تم ایمان لاتے ہو۔ صدق اللہ العظیم۔